بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام جناب اسپیکر، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ آج اس ایوان نے جو بڑی یکجہتی کا اظہار کیا اور قومی اتحاد اور یگانگت کو فروغ ملا، میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کو مجھے اپنی طرف سے اور تمام قائدین کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا ہے اور بات پیش کرنی ہے۔ جناب اسپیکر، کہ پہلے میں آگے بات کروں، کل ہمارے ایک بہت ہی ہمارے درینہ ساتھی، انتہائی شفیق سینیٹر عرفان صدیقی صاحب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ عرفان صدیقی صاحب جناب اسپیکر نہ صرف ایک استاد تھے بلکہ استادوں کے استاد تھے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی تدریس، پڑھائی لکھائی میں گزاری، اور پھر جب انہوں نے میدان سیاست میں قدم رکھا تو پوری ذمہ داری کے ساتھ اور کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے پی ایم ایل این کے ساتھ نبھایا، اور خاص طور پر میرے قائد میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ان کی والہانہ وابستگی ضرب المثل ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہیں کہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کو گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جناب اسپیکر، کل وانا میں جو دہشت گردوں نے ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کا بازار گرم کرنے کی ایک انتہائی گھٹیا اور مذموم حرکت کی، اس واقعہ نے سانحہ اے پی ایس کی یاد تازہ کر دی۔ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ یہ جو خوارج، جن میں بدقسمتی سے افغانستان کے بھی لوگ شامل تھے، وہ تمام کے تمام جہنم رسید ہوئے، اور تمام کیڈیٹس، اسٹوڈنٹس، ٹیچرز باحفاظت طور پر ان کو وہاں سے نکالا گیا۔ میں اس کے اوپر پوری قوم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور افواج پاکستان کو دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آرم فورسز کو، لا انفورسنگ ایجنسیز کو، جنہوں نے بڑی اعلیٰ پائے کی انہوں نے پروفیشنلزم دکھایا، اور قوم کے ان بیٹوں کو، عظیم پاکستانیوں کو حفاظت کے ساتھ ان کو محفوظ جگہ پر پہنچایا۔ جناب اسپیکر، اسی طریقے سے کل اسلام آباد میں ایک بہت اندوناک واقعہ ہوا دہشت گردی کا۔ دہشت گردوں نے اسلام آباد کی جو جوڈیشل کمپلیکس تھا اس کو نشانہ بنایا تھا، لیکن افراتفری میں ان کو کچھ نہ سوجا، اور وہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کیا، جس کے نتیجے میں 12 پاکستانی شہید ہوئے، جن میں وکلاء بھی ہیں۔
اور 4 جو ہیں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں. ہم سب اس ایوان میں اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ان تمام جو شہداء ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں، اور جو زخمی ہیں ان کو جلد سے جلد صحت کاملہ عطا فرمائے. جناب اسپیکر، یہ بات اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ ان واقعات میں خارجی ہاتھ بالکل نمایاں ہے. اور جب میں نے کل کے واقعے کے اوپر ایک اسٹیٹمنٹ دی اور جس میں کہا کہ فتنہ الخوارج اس میں ہندوستانی ہاتھ شامل ہے اور اس میں بدقسمتی سے ہمارا ہمسایہ ملک افغانستان کے فٹ پرنٹس سامنے نظر آتے ہیں، تو اس کے اوپر ہندوستان کی حکومت نے ایک ٹویٹ جاری کی، اسٹیٹمنٹ جاری کی، اور جس میں کہا کہ یہ بالکل لغو الزامات ہیں، بے بنیاد الزامات ہیں. جناب اسپیکر، مجھے کچھ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں. جو بلوچستان میں جو دہشت گردوں نے ایک ٹرین کو اغوا کیا تھا، جعفر ایکسپریس، اس کے ثبوت پوری دنیا کے سامنے ہم لے کے آئے کہ کس طرح ٹی ٹی پی، BLA افغانستان سے متحرک تھے اور دہشت گردوں کا رابطہ ان کے ساتھ تھا، اور آگے ان کا رابطہ ہندوستان میں ان کے جو وہاں پر سپورٹرز ہیں ان کے ساتھ تھا. اور یہ حقائق ہم نے پوری دنیا کے سامنے پیش کیے، جس کو کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا، ریبٹ نہیں کیا. تو جناب اسپیکر، یہ بات کہ ان دہشت گردی کے واقعات میں ہمارے جو مخالفین ہیں، خارجی مخالفین، وہ اس میں شامل نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ رات کو دن کہنا اور دن کو رات کہنا. مگر میں یہاں پر ایک بات بڑے اطمینان کے ساتھ لیکن پوری قوت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں ان دشمنان پاکستان کو، ان خارجی عناصر کو، کہ آپ کی حرکتیں ہمیں اس کا پوری طرح علم ہے. آپ کو پہلے بھی منہ توڑ جواب دیا ہے اور اب بھی انشاءاللہ منہ توڑ جواب دیں گے. پاکستان کے امن کے لیے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں آپ کو قطعاً ہم اس میں حائل نہیں ہونے دیں گے. ابھی دوحہ میں پیس ٹاکس ہوئیں، استنبول میں پیس ٹاکس ہوئیں اور پاکستان میں اس میں شرکت کی. ہماری ایک ہی شرط تھی کہ افغانستان کی جو انٹرم جو سیٹ اپ ہے، جس کو ہم انٹرم افغان گورنمنٹ کہتے ہیں، ان کو آج نہیں، پچھلے 2-3 سال سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ پلیز رین دم ان. یہ TTP کے جو ایکسٹریمسٹ، جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں، BLA ہیں، اور دوسرے وہاں پر جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز افغان زمین کو استعمال کر کے نہتے معصوم پاکستانیوں کو شہید کر رہے ہیں. ہر روز ہماری افواج جو ہیں کبھی بلوچستان میں، کبھی KP میں ان کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں. کسی کا جوان میجر وہ شہید ہوتا ہے، کسی کا جوان خامند لیفٹیننٹ کرنل وہ شہید ہوتا ہے، سپاہی شہید ہوتا ہے. اور یہ عظیم کڑیل جوان پاکستان کے جناب اسپیکر، وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں، اپنے بچوں کو یتیم کر کے ان کو خدا حافظ کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے، لیکن لاکھوں کروڑوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچاتے ہیں. اس سے بڑی اور کوئی قربانی ہو نہیں سکتی جناب اسپیکر، جس کی جتنی بھی ستائش کی جائے کم ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو. ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان اس بات پر آ جائے اور پاکستان کے ساتھ امن میں برابر شریک ہو، کیونکہ وی بلیو واٹ از گڈ فار پاکستان از گڈ فار دیم اینڈ وائس ورسا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں وہ جھوٹے سچے وعدے کریں اور پھر ان کو لگام نہ دیں. جب
یہ حملہ ہوا پاکستان کے اوپر آج سے 1 مہینہ پہلے، تو ان کے وزیر خارجہ متقی دہلی میں تھے. جن افغان بھائیوں اور بہنوں کو پاکستان نے 40 سال جناب اسپیکر مہمان رکھا، مہمان نوازی کی، اپنے وسائل سے خارجی جو امداد ملتی تھی ان کے ذریعے، اور ان کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ آپ یہاں پر پرائے ہیں. ان کو یہی محسوس کیے رکھا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ مہمان ہیں، اور انشاءاللہ آپ یہ مہمان نوازی ہم کرتے رہیں گے تا وقت کہ آپ اپنے گھروں کو سکون کے ساتھ نہیں چلے جاتے. آج یہ 40 سال کی مہمان نوازی کا جو صلہ ہمیں دیا جا رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. نہ صرف یہ نہیں، وہ چلے گئے وہاں پر دلی میں، وہاں جا کے مذاکرات کیے، پھر چلے گئے وہاں پر دیوبند، وہاں پر جا کے ان کو وزٹ کیا. یہ سارے پیغامات ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ رہے ہیں. لیکن میں پھر آج جناب اسپیکر، آج کے دن میں پھر یہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہوں گا کہ آئیں، صدق کے دل کے ساتھ بیٹھیں اور دہشت گردوں کو لگام دیں. آپ کمٹمنٹ کریں، ہم آپ کے ساتھ پوری طرح چلیں گے تاکہ اس پورے خطے میں امن قائم ہو اور ملک پاکستان اور پورا خطہ ترقی اور خوشحالی کا گہوارہ بن جائے. جناب اسپیکر، آج جو امینڈمنٹ آئین میں جو منظور کی گئی ہے، اس حوالے سے میں سب سے پہلے صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا، جو خود بنفس نفیس یہاں پر تشریف لائے اور آج کی اس پوری کارروائی میں شریک ہوئے. میں اس کے ساتھ محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کا، چودھری صالح حسین صاحب کا، عبدالعلیم خان صاحب کا، ڈاکٹر خالد مکشی صاحب کا، جناب اعجاز الحق صاحب کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ANP کے جو میرے بھتیجے ہیں جناب ایمل ولی خان صاحب کا. میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فرداً اور اجتماعاً. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، میں ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب کا، لاء منسٹر جناب چودھری اعظم نذیر تارڑ صاحب کا، اور اس کے ساتھ اٹارنی جنرل جناب منصور اوان صاحب کا، لاء سیکرٹری کا، آپ کے تمام جو افسران یہاں پر موجود ہیں، آپ کے پورے سیکریٹریٹ کا، اور درجہ بدرجہ ہاؤس کمیٹیز کا، ان کے ممبرز کا، جنہوں نے بڑی ارک ریزی کے ساتھ ان امینڈمنٹس کے اوپر کام کیا. اس میں بڑی بھرپور مشاورت ہوئی، اور اس مشاورت کے نتیجے میں یہ ترامیم آج آئین کا حصہ بن گئی ہیں. جناب اسپیکر، چارٹر آف ڈیموکریسی میں بڑے واضح انداز میں لکھا تھا کہ ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں گے. آج وہ خواب 19 سال بعد شرمندہ تعبیر ہوا. مجھے پورا یقین ہے کہ آج محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی روح کو تسکین مل رہی ہوگی، اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب یقیناً وہ سرخرو ہوئے کہ آج وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ 19 سال تو ہماری جو اپوزیشن جو ہے ان کو تو یاد نہ آیا. آج ان کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ان کو کیوں تکلیف دے رہی ہے، مجھے اس کا کچھ سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اس میں کیا لاجک ہے، کیا اس میں تک ہے. بہرکیف ان کا حق ہے اختلاف کرنا. جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، لیکن گالی گلوچ اور دشنام ترازی، اس کو ہمیں اب ختم کرنا ہوگا. ہمیں ملک کو آگے لے کر چلنا ہے. اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے
ہمیں مل کر کام کرنا ہے۔ ابھی جب ہندوستان کو پاکستان نے ایک 4 دن کے معرکے میں شکست فاش دی اور الحمدللہ فوج پاکستان کا نام پوری دنیا میں چمکا، فیلڈ مارشل اس کے نتیجے میں چیف آرمی اسٹاف کو اس حکومت نے فیلڈ مارشل کا ٹائٹل دیا، انہی دنوں میں بلاول بھٹو صاحب کی سربراہی میں ایک ڈیلیگیشن گیا اور وہ اپنا امریکہ گئے، یورپ گئے اور پوری طرح انہوں نے شاندار ڈپلومیسی کی اور اپنی ڈپلومیٹک سکلز کے ذریعے وہاں پر بتایا، اور پہلی مرتبہ جناب اسپیکر دہائیوں بعد ہم نے جنگ بھی جیتی، ڈپلومیٹک وار بھی جیتی، اور ہندوستان جو ہے وہ بالکل بے بس تصویر بنا رہا۔ مودی بالکل بے بسی کا شکار تھا، آج بھی بے بسی کا شکار ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ ہمیں اس حوالے سے ہمیں پوری طرح قومی یکجہتی اور قومی جو اتحاد ہے اس کو ہمیں فروغ دینا چاہیے، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو آئینی عدالت جو مارج وجود میں آئی ہے، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک عروج ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ افریدی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہماری آئین کے دائرے میں رہ کر بھرپور معاونت کی۔ میں خود ان کے پاس حاضر ہوا اور ان سے کہا کہ عدالت عالیہ میں، عدالت عظمیٰ میں اور لوور کورٹس میں ہمارے جو ریونیو کے جو کیسز ہیں 10 سال سے لٹکے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کمال مہربانی سے انہوں نے اس کا نوٹس لیا جناب اسپیکر، اور آج میں یہ بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اس میٹنگ کے نتیجے میں میرٹ پر ان کورٹوں نے فیصلے کیے، اور آج قومی خزانے میں جو اربوں روپے جو بالکل معلق تھے وہ آج قومی خزانے میں آ چکے ہیں۔ تو میں چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی صاحب جو کہ ایک بہت نیک نام چیف جسٹس ہیں اور ان کی ریپوٹیشن انتہائی شاندار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو مدد ہمیں ملی، میں چاہتا تھا کہ آج میں ان کا اس فورم کے حوالے سے شکریہ ادا کروں، اور اس بات کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور لا اینڈ جسٹس کمیشن جیسے اہم آئینی اداروں کی بدستور سربراہی کرتے رہیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے ہمیں ان کی گائیڈنس ملے گی، اور ہمیں اس حوالے سے ہمیں ان سے جو مطلوبہ مدد جو ہے وہ گائیڈنس ہمارے شامل حال رہے گی۔ جناب اسپیکر، آج جو آئین پاکستان میں مارکے حق میں جو شاندار پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، اور ہندوستان سے وہ ہم نے قرض اتارے اور بدلے لیے کہ شاید دیکھتی آنکھ دنگ رہ گئی، سنتے کانوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایہ فضل و کرم۔ اور یقین کریں، میں اس ہاؤس میں کھڑے ہو کر اس پورے ایوان کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم جس ملک میں جاتے ہیں، آپ یقین کریں کہ وہاں کی سربراہ 5 قدم آگے چل کر پاکستان کو ویلکم کرتے ہیں۔ اس سے بڑی اور عزت کیا ہو سکتی ہے؟ میں نام نہیں لوں گا اس ملک کا، وہ مناسب نہیں ہے، اٹس اگینسٹ ڈپلومیٹک نارمز۔ مجھے یاد ہے کہ میں اس ملک میں آج سے کوئی 1.25 سال پہلے گیا تھا، تو جو واجبی جو استقبال ہوتا ہے وہ ہوا، اور جو باتیں وہاں پر ہونی ہوتی ہیں وہ ہوئیں۔ ابھی میں حال ہی میں وہاں پر گیا، اسی ملک میں، آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا تھا جو منظر میں نے وہاں پر دیکھے۔ وہی سربراہ تھے جنہوں نے واجبی استقبال کیا، اور وہی سربراہ تھے جو 10 قدم آگے بڑھ کر مجھ سے بغل گیر ہوئے۔ جناب اسپیکر، وہ مجھ سے بغل گیر نہیں ہو رہے تھے،
وہ آپ سے ہو رہے تھے, وہ بلاول بھٹو سے ہو رہے تھے, وہ پورے ایوان سے ہو رہے تھے, پوری قوم سے ہو رہے تھے. یہ ہے وہ پاکستان کی عزت جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال مہربانی سے 4 چاند لگائے. لیکن اس کے لیے جرأت مندانہ فیصلے ہوئے. یہ جرأت کردار کا نتیجہ ہے, یہ اخلاص کا نتیجہ ہے, یہ بامی مشاورت کا نتیجہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ پر اپنا اس کے اوپر تکیہ کرنے کا نتیجہ ہے. فجر کے وقت اس کے حضور گردن جھکا کر دعا مانگنے کا نتیجہ ہے, دلیری کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے سفارتی محاذ پر بھی اور عسکری محاذ پر بھی وہ عزت دی ہے کہ دہائیوں میں پاکستان کو اس طرح کی عزت نصیب نہیں ہوئی. لہٰذا اسی حوالے سے میں نے, میرے حکومت نے اور یقیناً تمام ہمارے جو حلیف جماعتوں کے زعماء ہیں, انہوں نے جب ہم نے یہ ٹائٹل دیا فیلڈ مارشل کا چیف آرمی اسٹاف سعید عاصم منیر کو, تو پوری قوم نے اس کو سراہا. اور آج اگر اس کو کانسٹیٹیوشن کا اس کو حصہ بنا رہے ہیں تو خالی وہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نہیں, اس میں چیف آف دی ایئر اسٹاف کا بھی, اس میں مارشل آف دی ایئر فورس کا ذکر ہوگا, اس میں چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل آف دا فلیٹ کا ان کا ذکر ہوگا. اس میں کیا بری بات ہے جناب اسپیکر؟ اس میں کیا بری بات ہے؟ قومیں جو ہیں اپنے ہیروز کی عزت کرتی ہیں, اپنے شہیدوں کو اپنا دن رات یاد کرتی ہیں, اپنے غازیوں کو دن رات ان کو عزت دیتی ہیں. یہ بڑی جری قوم ہے, پاکستان کی بڑی عظیم قوم ہے. ہم اپنے ہیروز کو, اپنے شہیدوں کو عزت دینا بھی جانتے ہیں اور دلانا بھی جانتے ہیں جناب اسپیکر, یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ جو عمل جو ہے یہ اس کو آئین کا حصہ بنایا ہے. میں یہاں پر کوئی اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا. بلاول بھٹو صاحب میرے انتہائی قریبی ساتھی ہیں اور چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. انہوں نے اپنی تقریر میں بڑی اچھی تقریر کی, انہوں نے بڑی پرجوش تقریر کی اور بڑی ریلیونٹ تقریر کی انہوں نے. اور مجھ ناچیز کے بارے میں بھی 1-2 اچھی باتیں کی, میں ان کا شکر گزار ہوں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی اور میری سوچ یا ہماری سوچ میں کوئی فرق نہیں. اگر صوبے مضبوط ہوں گے وفاق مضبوط ہوگا, وفاق مضبوط ہوگا صوبے مضبوط ہوں گے. یہ 4 اکائیاں وفاق مل کر پاکستان بنتا ہے جناب اسپیکر. لہٰذا یقیناً کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی یونیلیٹرلی 18ویں ترمیم میں یا NFC ایوارڈ میں کوئی ترمیم ہو سکے, جب تک کہ مکمل مشاورت نہ ہو, ہماگیر مشاورت نہ ہو, کنسلٹیشن نہ ہو. ہمیں اس کا پوری طرح احترام ہے اور صوبے جتنے بھی آگے ترقی کریں ہمیں خوشی ہے, چاہے وہ سندھ ہے, پنجاب ہے, KP ہے, بلوچستان ہے, کوئی دو رائے نہیں. اور جس طرح چیئرمین نے بتایا کہ سروسز کے اوپر جو ٹیکس ہے اس کی ایفیشنسی صوبوں میں بہت اچھی ہے. وی آر ویری ہیپی, اور بھی اس میں بڑھوتری آنی چاہیے اور وہ محنت کریں. لیکن میں کسی بحث میں جائے بغیر آج یہ موقع نہیں, نہ میں NFC کے اوپر بات کروں گا, نہ 18ویں ترمیم کو بات کروں گا. میں یہ بات کروں گا وہ چیز جو پاکستان کو اور وفاق کو مضبوط کرتی ہے, میں اس کے ساتھ ہوں. جو پاکستان اور وفاق کو کمزور کرتی ہے میں اس کے خلاف اس کے میں. یہی وجہ جناب اسپیکر, یہ آج کی بات میں نہیں کر رہا, میں دہائیوں سے یہ بات کر رہا ہوں. بعض میری پارٹی کے اندر لوگ اس سے اختلاف کرتے تھے کہ وزیر اعظم شہباز شریف آپ یہ کیوں کہتے ہیں. میں نے کہا میں یہ کہوں گا کہ جو چیز وفاق کو کمزور کرے وہ اپنے تائیں ان اٹس اون سیلف کتنی بھی اچھی ہو وہ پاکستان کے لیے مفید نہیں ہے. اور اس کی واضح ایک ہی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, کالا باغ ڈیم. میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ ایک بڑا ایک شاندار اکنامک منصوبہ ہے, لیکن وفاق جو ہماری قومی یکجہتی ہے اس سے اوپر کوئی چیز نہیں. اگر کالا باغ ڈیم ایک نہیں 100 کالا باغ ڈیم ہوں, اس سے اگر وفاق کو نقصان پہنچے تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں. بالکل جناب اسپیکر, تو اسی اسپرٹ سے ہم باقی باتیں کرتے ہیں. میں آج صرف ایک بات فوڈ فار تھاٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ساری باتیں ایک طرف کرتے ہیں.
دہشت گردی کا مقابلہ افواج پاکستان کر رہی ہیں، لا انفورسنگ ایجنسی جو صوبوں میں وہ بھی کرتی ہیں۔ آج دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں کون دے رہا ہے جناب اسپیکر؟ وہ ہمارے فوج کے جوان اور افسر، یقیناً باقی ساتھ پولیس ہے، ان کے سپاہی افسر، لیکن جب آپ تعداد گنتے ہیں تو سب سے زیادہ اس وقت قربانیاں وہ ہمارے فوج کے افسران اور سپاہی دے رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کی رینجرز کی جو فوج ہے، اگین اے فیڈرل ایجنسی، جناب اسپیکر، پورے ملک میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا، دہشت گردی کا مقابلہ کرنا، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ کے پی ہے، چاہے وہ کل واقعہ ہوا اسلام آباد میں، یا خدا نخواستہ لاہور میں یا کراچی میں ہوتا ہے، تو آپ کی افواج پاکستان فوری طور پر حرکت میں آتی ہیں۔ ان کے تمام اخراجات کون برداشت کرتا ہے؟ جناب اسپیکر، وفاق 100%۔ رینجرز کی جو اپنا تنخواہیں ہیں ان کے اخراجات کون برداشت کرتا ہے؟ جناب اسپیکر، وفاق۔ میری یہ بڑے ادب سے گزارش ہے، I would rest my case here. Let's not sort of dilute the happiness and joy of today's great amendments. میں سمجھتا ہوں کہ میں بلاول بھٹو صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا اور تمام ساتھیوں کی کہ ہم بیٹھیں گے، علیحدہ بیٹھ کے بات کریں گے، اور جہاں پر اپنا چاروں اکائیاں جو ہیں وہ نہیں مانیں گی، میری کیا حیثیت ہے کہ میں اس کے خلاف جاؤں؟ پاکستان ہے تو ہم ہیں، صوبے ہیں تو ہم ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دس از ویئر لائز آر سالویشن۔ اور میں یہیں پر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ یہ جو سبجیکٹ ہے اس کو ہم بیٹھیں گے، بیٹھ کے بات کریں گے، بیٹھ کے طے کریں گے۔ بے شمار معاملات ایسے ہیں، میں اب اگین فوڈ فار تھاٹ، کسٹم ڈیوٹی کا کانسٹیٹیوشن میں تو کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن یہ ایک پریزیڈنشل آرڈیننس ہے جو جاری ہوا، وہ چل رہا ہے، which is not in aligned with the constitution requirements of پاکستان۔ لیکن ہم ایک 4 اکائیاں ہیں، وفاق ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، پھر سندھی ہیں، پھر بلوچی ہیں، پھر پنجابی ہیں، پھر پشتون ہیں، پھر اور دوسرے ہمارے گلگت بلتستان، آزاد کشمیر ہے۔ تو ہمیں مل کر اپنے دکھوں کو اور سکھوں کو ہم نے لے کر چلنا ہے، مل کر خوشیاں بانٹنی ہیں، دکھوں کو ختم کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے اس شعر پر بات ختم کروں گا، جو کہ آج کی امینڈمنٹ کے لحاظ سے بھی بڑی موزوں ہے، اور جو بلاول بھٹو صاحب نے جو فرمایا اور جو میں نے گزارشات کی ہیں اس حوالے سے بڑی ریلیونٹ ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ پاکستان پائندہ باد۔